کی معرفت دیکھا گیا عجیب بیان اس کا 30 باب اور پہلی آیت سے۔ مرکز 30 باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی طاقت میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائے۔ اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو، اور ان سے کہا، سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر فریسی فلفار باہر جا کر ہیرودیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کرے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہلیلویا، رب کی تعریف۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا رب کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ یہ بھلائی ہے اس کی، یہ مہربانی ہے اس کی کہ ہم زندہ ہیں اور وہ ہمیں اپنی محبت میں گرفتار کر کے اپنے حضور لے آیا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ آج کا میسج جو ہے وہ ہے سوکھا ہوا ہاتھ۔ سوکھا ہوا، یاد رکھیے بائبل اس بات کی گواہ ہے کہ یسوع مسیح کی ذات اقدس جہاں کہیں گئی، معجزے، کرشمے، فوق الفطرت کا جو انسان کی سوچ خیال کے اندر نہیں آ سکتا، وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی ذات کے اندر سے معجزات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جگہ کوئی بھی ہو، آپ نے غور کیا انجیل بھری پڑی ہے اس بات کے لیے کہ یسوع اگر سمندروں میں یعنی کہ کشتی میں ہے تو لوگ وہاں پہنچ گئے۔ یسوع بیابانوں میں پہاڑوں پر ہے، لوگ وہاں پہنچ گئے۔ یسوع کسی گھر کے اندر ہے، لوگ وہاں پہنچ گئے۔ یسوع تنہا نہیں رہا، جہاں گیا اس کی خوشبو ایسی تھی، اس کی تعلیم ایسی تھی، اس کے معجزے ایسے تھے، اس کا کردار ایسا تھا کہ لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ ہلیلویا۔ اب یسوع مسیح آغاز میں ہم نے کیا دیکھا؟ اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا۔ پہلے نمبر پہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں؟ عبادت خانہ میں۔ اور یسوع مسیح جب تک اس زمین پر رہے ان کی ایک ایک بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ ڈیمونسٹریٹ کر کے گئے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا راہ دکھا کر گئے۔ اور اب غور کیجیے یسوع مسیح نے یہاں جو بھی کیا، اگر وہ ہم کرنا شروع کرتے تو یسوع مسیح جیسے
چلتے تھے، پھرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ان کا دل طرز سے بھر جاتا تھا، وہ دوسروں کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، وہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے، وہ معجزات کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو کیا اگر میں اور آپ ایسی زندگی اپنا لیں تو کیسی رہے گی؟ آپ ایک نئی شخصیت کے مالک بن جائیں گے۔ اور کلام میں ایسے نہیں لکھا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا، ویسا ہی مزاج رکھو۔ تو یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ رحمت تھا۔ اور کیا تھا؟ میں نے ابھی تو 4-5 چیزیں گنوائی، اور بھی ہزاروں نہیں لاکھوں یسوع مسیح کے کردار کے اندر خوبصورت باتیں تھیں۔ تو ویسا ہی مزاج رکھو۔ تو ایک کردار، ایک بات ہمیں نظر آ رہی ہے، یسوع مسیح عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا۔ یہ پھر کا لفظ بڑا خاص ہے۔ اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا۔ پھر سے مراد یہ ہے کہ وہ بار بار عبادت خانہ میں جانا پسند کرتا تھا، وہ بار بار خدا کی حضوری میں جانا پسند کرتا تھا، وہ اپنے باپ سے ملاقات کرنا پسند کرتا تھا، کیونکہ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو چلان دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہم یسوع کے ماننے والے ہیں، اگر ہم یسوع مسیح کی پوجا کرنے والے ہیں، اگر ہم اسے اپنا خدا کہنے والے ہیں، تو اس کے پیچھے چلتے چلتے جس طرح وہ بار بار عبادت خانہ میں جاتا تھا، میرے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ اس کے پیچھے چلتے چلتے ہم بھی خدا کی حضوری میں آئے اور بار بار آئے اور کبھی تھکے نہ، کبھی نہ تھکے۔ میں حیران، سالہ سال سے انجیل کی منادی کر رہا ہوں، سالہ سال سے، اور میں نے یہی سکھایا یار کوئی نکاح سویرے نہیں ہوتا۔ کوئی نکاح صبح ہوتا ہے تو 10 بجے کو، 11 بجے کو، 12 بجے کو ہوتا ہے۔ نکاح دوپہر میں ہوتا ہے، وہ بھی 2 بجے کے بعد۔ کوئی میموریل سروس ہوتی ہے پہلے، 2 بجے سے پہلے کی ہوتی ہے؟ کوئی کیکا ہوتا ہے؟ او بھائی کچھ بھی 2 بجے سے پہلے نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم خدا کی حضوری میں آنے کی بجائے وہ شام کا جو پروگرام ہے اس کے لیے ابھی سستی، پلاننگ، پروگرامنگ۔ اور جس نے آپ کو اس زمین پر زندہ رکھا ان پروگرامز کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اس کی حضوری میں آنا پسند نہیں ہے۔ اور یہ خطرناک بات ہے، اور یہ مسیحیوں کے لیے خاص طور پر لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سارے کاموں کو اہمیت دیتے ہیں لیکن خدا کی حضوری میں آنے کو اہمیت بولو تسی میں اچھی طرح بولا جڑے نہیں دیتے وہ بولنے نہیں دے۔ باقی سارے یہ ٹیم تو آ جاتی ہے، یہ ٹیم تو خدا کی بڑی پیاری ہے، یہ تو وقت نکال دیتا ہے۔ ٹیم سے تھوڑی سی پرابلم، جو آتے ہیں ان کے لیے نہیں، جو نہیں آتے ان کے لیے کیا۔ ہمیں آنا ہے، ہمیں یسوع کے پیچھے جانا ہے۔ اور پھر یسوع مسیح کی ملاقات ہوئی، کہاں پر؟ عبادت خانہ میں۔ کہاں ملاقات ہوئی ہے؟ کس سے ہوئی ہے؟ ایک شخص سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا، پیرالائز، میڈیکل پرابلم، وہ پتہ نہیں کیا کس طرح اس کا ہاتھ خراب ہوا تھا، یا بچپن سے ہی ایسا تھا، اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، اس کے ہاتھ کے اندر طاقت نہیں تھی، اس کے مسلز، اس کے ٹیشوز کام نہیں کرتے تھے، سوکھا ہوا ہاتھ تھا، بیکار ہاتھ تھا، ناکارہ ہاتھ تھا۔ اور یہ ہاتھ یسوع کو نظر آ رہا ہے۔ یسوع نے اس شخص پر نگاہ کی۔ اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ ذرا آئیے لوکا کی چیز، تو اس ہاتھ کے بارے میں اور الیبریٹ کیا گیا ہے اور کلیئر بتایا گیا ہے۔ مرکز 6 باب اور اس کی 6 آیت سے ذرا دیکھیں، آپ کو اس ہاتھ کے بارے میں اور زیادہ سمجھ لگے گی۔
اور یوں ہوا کہ کسی اور سبت کو وہ عبادت خانہ میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا داہنا ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ وہاں پر سوکھا ہوا ہاتھ، لیکن یہاں پر پوری بات بتائی گئی ہے کہ ایک شخص تھا جس کا داہنا ہاتھ، بایاں نہیں، داہنا ہاتھ، اور داہنا ہاتھ بڑا اہم ہے۔ کیوں بھی معلوم؟ اس داہنے ہاتھ پر بڑا فخر ہوتا ہے، لکھائی ہم اس سے کرتے ہیں، اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اسی سے دیتے ہیں، اگر کسی سے لیتے ہیں، میں نے کہیں لے کے کھبے ہاتھ نہ پڑھو، نہیں سجے نہ پڑھو۔ یہ داہنے ہاتھ کی یہ اہمیت ہے، یہ بڑا بلسا ہوتا ہے۔ اور اگر یہی سوکھ جائے، اگر کیا اس بندے کا تو داہنا ہاتھ سوکھا ہوا ہے نہیں، کنفرم داہنا ہاتھ ہے، اس کا مطلب ہے نہ یہ کسی کو کچھ بولو بھی دے سکتا ہے اور نہ کسی سے کچھ ڈیڈ ہے، پیرالائز، اس کو کوئی بھی نام دے دے، یعنی کہ کام نہیں کرتا۔ اب اس بندے کے پاس ہاتھ ہے لیکن نہ یہ دے سکتا ہے اور نہ یہ اس سے لے سکتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم خدا کے گھر کی طرف اگر آتے ہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر برکت کیوں نہیں آتی، ہماری زندگیوں کے اندر خوشحالی کیوں نہیں آتی، ہماری زندگیوں کے اندر آسمان کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ یہ میرا ہاتھ جو دینے کے کام آتا ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، اس نے دینا بند کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ایک محاورہ بھی ہے، give and take، دینا اور یسوع مسیح نے کلام مقدس میں صاف طور پر کہہ دیا، دیا کرو تجھے ہاتھی نہیں کام کرتا، اس ہاتھی سوکھ گیا تو دو کے کلو سے لوگوں کے کلو دین لین کا کام مک گیا۔ سنیے گا، روحانی ہاتھ جب سوکھ جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر برکات بھی رک جاتی ہے۔ ایک سٹینڈرڈ تھا، ایک وقت تھا، آپ کا ہاتھ بڑا زبردست تھا، دینے کے لیے تیار رہتا تھا، اور جب آپ دیتے تھے خدا کئی گنا واپس کرتا تھا۔ آپ ترقی کر رہے تھے، آپ سائیکل سے موٹر سائیکل پر آ گئے، موٹر سائیکل پہ گاڑی کی پروگرامنگ شروع ہو گئی، چھوٹے گھر سے بڑا گھر، تعلیم میں آگے، معاملات بہتر ہوتے چلے ہیں۔ لیکن اگر آپ سال سے کوئی ترقی نہیں کر سکے، آپ کی زندگی میں کوئی برکت نہیں آئی، آپ کی زندگی میں کوئی خوشیاں نہیں آئی، نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوا، تو پھر چیک کیجئے کہ آپ کا دینے والا روحانی ہاتھ سوکھ تو نہیں گیا، کیونکہ جو ہاتھ سوکھ جاتا ہے تو نہ پھر دیتے ہیں اور نہ کچھ وہاں سے لیتے ہیں۔ دینا ختم ہو گیا۔ اللہ نے شرط کیا رکھی ہے، دیا کرو تمہیں بھی، ہاں جی، لینے کے لیے پہلے کیا کرنا ہے؟ دینا ہے۔ تو اگر دینا ہی نہیں ہے تو پھر لینا کہاں سے؟ اگر بونا نہیں ہے تو کاٹنا کہاں سے؟ اگر بوئیں گے کاٹیں گے نا، کسان اٹھے نا، بیج بوئے نا، تو کیا فصل کی امید لگا سکتا ہے؟ اگر بندہ اٹھے ہی نہ، دیہڑی سے جائے نا، تو شام کو پیسے ملنے کی امید ہے؟ نو، نیور۔ آپ امید ہی نہیں کر سکتے۔ آپ صبح اٹھ کے نوکری پر جائیں اور نوکری سے شام کو واپس نہ آئے، نہ جاؤ کہ نہ آؤ، تو پھر کہو کہ تنخواہ ایسے مل جائے، ممکن ہے؟ کیوں جی بھائی؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب دیں گے تو لیں گے، تو اگر دینا ہاتھ جو دینے اور لینے کے کام آتا ہے سوکھ گیا۔ یہاں پر لکھا ہے، لوکا کی انجیل 6 باب فرماتا ہے کہ اس شخص کا ہاتھ جو سوکھ
خطرے میں ہے اگر پڑھ نہیں رہے، کیونکہ شرط ہے دینے والا پائے گا، دینے والا حاصل کرے گا، بولنے والا کاٹے گا، اور جب کاٹنا ہی نہیں، بولنا ہی نہیں، تو پھر ترقی کیسی؟ یاد رکھ میرے بھائی میری بہن، اس بندے کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے. چیک یور سیلف، تیرا ہاتھ تو نہیں سوکھا ہوا، دینے والا ہاتھ بند تو نہیں ہو گیا؟ ہاں، دینے والا ہاتھ اگر سوکھ گیا ہے تو پھر یاد کر اس زمانے کو جب یہ ہاتھ بڑا کام کا تھا، یہ خدا کے گھر میں دینے کے لیے تیار رہتا تھا، یہ ہاتھ مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، اپنے ارد گرد خیال رکھتا تھا، لیکن جو تیرے پاس بڑھتا گیا تو کنجوس ہوتا گیا، جو ترقی ہوتی گئی تیرا دل چھوٹا ہوتا گیا، اور پھر تو نے خدا کے گھر میں بھی دینا بند کر دیا، تو نے دوسروں کی مدد کرنا بھی بند کر دی، تو چڑچڑا ہو گیا، تو امیر ہو گیا، اور تیری برکتیں جہاں تھی وہاں فل سٹاپ لگ گیا. کہاں پر مسئلہ بنا؟ کوئی صلاح کار تو نہیں مل گیا، کوئی ایسا صلاح کار تو نہیں مل گیا جو تجھے اس بات کی تعلیم دیتا ہے چھٹ بنا خدا سے گھر سے نہیں دینا چاہیے تھا، پادری صاحب کو پہلے ہی پڑھا ہے. پادری صاحب کو تو ہے اور تیرے پاس کام ہو رہا ہے، اور نقصان تو تیرا ہو رہا ہے، پادری کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کیونکہ خدا نے کہا دیا کرو، اور اس کا مطلب یہ کنٹینیو رہنے والا کام ہے، ایک سال 2 سال 6 مہینے نیور، یہ کرتے رہنے والا کام ہے، اور کہ آپ دیتے رہیں گے خدا آپ کو دیتا رہے گا. کہیں لالچ تو نہیں بڑھ گیا؟ کہیں دولت کی ہرس تو نہیں لگ گئی؟ کہیں دولت کی پرستش تو نہیں شروع کر دی؟ کہیں کوئی اور معاملہ تو نہیں ہو گیا تیری زندگی میں جس نے تیرے صحت مند دینے والے ہاتھ کو سکھا دیا، لٹکا دیا، بیکار کر دیا، ناکارہ کر دیا؟ یاد رکھیے کئی دفعہ لاپرواہیاں ہمیں لے ڈوبتی ہیں. کر لیں گے، پہلا بیاہ نبیڑ لیے ہے نا، پہلا کی گھر نبیڑ لیے، پھر کر لیں گے، خدا کے گھر میں بھی دے دیں گے، وہ فلاں کی مدد بعد میں کریں گے، پہلے ذرا ہے نبیڑ لیے. یاد رکھیے آپ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ ہاتھ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، ایک دم سے نہیں سوکھتا، آہستہ آہستہ سوکھتا ہے. جب آپ دینا بند کرتے ہیں آہستہ آہستہ اس کے اندر سے پہلے بلڈ ختم ہوتا ہے، پھر اس کے اندر سے سیلز ڈیڈ ہوتے ہیں، پھر یہ موومنٹ بند کرتا ہے، پہلے کمزور ہوتا ہے، پھر بالکل رہ جاتا ہے، اور پھر لٹک جاتا ہے، پھر یہ موو نہیں. سو اس سوکھے ہاتھ کو آج طاقت دینے کی ضرورت ہے، اور خدا آج آپ کو لے کر آیا یہاں پر کہ آپ کا ہاتھ جو سوکھ گیا ہے اب یہ دوبارہ سے زندگی والا ہاتھ بن جائے جیسے پہلے تھا. اب یسوع مسیح کو وہ ملا ہے. آئیے ذرا آگے چلتے ہیں کیونکہ آج کا میسج آئندہ چلے گا. جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اور وہ اس کی طاقت میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائے. کیا لگائے جی؟ الزام لگائے. کھڑے کہاں پر ہیں؟ کہاں پر ہیں جی؟ عبادت خانہ میں. الزام لگانا چاہتے ہیں. اگر یسوع نے سبت کے دن اس سوکھے ہوئے ہاتھ والے بندے کو شفا دے دی تو ہم کیا لگائیں گے؟ وہ لوگ صحیح کیا ہے ڈرتے کیوں دے؟ کیا لگائیں گے؟ الزام لگائیں گے. سنیے گا سنیے گا، آج یہ اس وقت بھی الزام لگانے والے گرجے کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور الزام لگانے والے آج بھی گرجے کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے. یہ ختم نہیں ہوئے، یہ لوگ مکے نہیں ہیں. ان لوگوں کو چرچ نے کسی بات پر سے یا خدا نے دور نہیں کیا، یہ رکھا ہے تاکہ ان کی نگاہیں غلطیوں پر لگی ہو.
یہ الزام تراشیاں ہیں، یہ آدمی ہوتی ہے ہونے دیجیے۔ کیا یسوع نے ان کے اس ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر شفا نہیں دی؟ سنیے، آپ کا الزام لگانے والا زمین پر بھی ہے اور اوپر بھی آپ پر الزام لگانے کے لیے وکیل بھی ہے، آسمان پر خدا کے حضور آپ کا سفارش کرنے والا یسوع مسیح ناصری بھی ہے اور الزام لگانے والا بھی ساتھ ہی کر سکتا ہے۔ یہ نیچے بھی الزام لگانے والے کے ہاں ہے پاکستان آج کی بات کیا ہے ٹائی ذرا نہیں میچ کر رہی تھی شرٹ کے نام آج بوا جی نے گل کیوں کرتے تھے؟ آج پرزائڈر کی پرزائڈنگ اچھی نہیں تھی، آج یہ بچانے والے کیا کر رہے تھے؟ تنقید، الزام۔ اور یہ آج کے نہیں ہے، یہ اس زمانے میں بھی تھے، لیکن یاد رکھیے جو خدا کے گھر پر الزام لگاتا ہے اس کا اپنا اندر خراب ہوتا ہے۔ اب یسوع جانتا تھا کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، اس لیے گھبرانا نہیں ہے، دلیر ہو کر خدا کی حضوری میں آنا ہے، پریشان نہیں ہونا، بڑی دلیری کے ساتھ خدا کے حضور میں آنا ہے۔ آپ کو مشکل بھی ہوگی، آپ کو پریشانی بھی ہوگی، آپ کے لیے تنقید بھی کی جائے گی، آپ کو طرح طرح کی باتیں بھی سننی پڑے گی، لیکن اگر آپ کا ہاتھ صحت مند ہے، آپ کا ذہن صحت مند ہے، آپ کا جسم صحت مند ہے، تو پھر خدا سے وعدہ کیجئے، اے خدا جو مرضی ہو جائے میں تیرے گھر آنے سے باز نہیں ہوں۔ حقیقتیں چلتی رہنے دیں، شادیاں چلتی رہنے دیں، آپ نے اپنی زندگی کا اصول بنانا ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے میں خدا کے گھر میں ضرور جاؤں گا، ضرور جاؤں گی، کیونکہ وہاں ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ کس سے ہوتی ہے؟ کہ جے کہ سکے تعالیٰ گردے نہ ہوتا تو یسوع نے ملاقات کرنی تھی؟ نہیں ہوتی تھی بھائی، ملاقات تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ آیا تو ملاقات ہو گئی، آیا تو خدا اس کے روبرو کھڑا ہو گیا ہے۔ اب یسوع نے کیا کیا؟ یسوع جانتا تھا انہیں کیا ملاقات لکھا ہے، اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا بیچ میں کھڑا ہے جی، کیا کہا جی؟ بیچ میں، ہاں۔ اچھا آپ نے غور کیا یسوع نے اسے بیچ میں کھڑا کیوں کیا؟ بٹھایا کیوں نہیں؟ اچھا جی اب تیرا ہاتھ بھی نہیں ٹھیک ہے گا تو بہ جا رہا، کھڑا کیوں کیا؟ شفا دینے کے لیے، شفا لینے سی دے رہا ان کے طرح شفا دیں گے۔ ایکچوئل درمیان میں کھڑا کرنا اور چاروں طرف الزام والے بھی ہیں، چاروں طرف اچھے لوگ بھی ہیں اور یسوع مسیح بھی ہے، عدالت کا یہ منظر پیش کرتا ہے کہ جب ہمیں بھی ایک دن عدالت کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، ہمارے کیے کا ہم سے حساب لیا جائے گا، ہمارے کیے کا ہمیں اجر دیا جائے گا اور ہمارے کیے کی ہمیں سزا دی جائے گی۔ یہ عدالت میں ایک ہی کام ہونا ہے، اچھے کاموں کے اچھے نتیجے نکلیں گے اور برے کاموں کے برے نتیجے نکلیں گے۔ عدالت کا درمیان میں کھڑا کر لیا اور یسایہ 60 کی 1 کے اندر لکھا ہے، یسایہ 60واں باب اور اس کی پہلی آیت، یسایہ چیپٹر 60 ورس 1 کے اندر لکھا ہے، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے۔ اٹھ اور منور ہو۔ یاد رکھیے بیٹھے بیٹھے کام نہیں لبڑے گا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے سستی ہے، کاہلی ہے، لاپرواہی ہے، بے وقوفیاں ہیں۔ یاد رکھیے اٹھنا پڑے گا اور خداوند نے اسے اس کرائٹیریا میں سے نکالا اور اسے کہا یا درمیان میں آ کر کھڑا ہو، یا درمیان میں آ، اور پھر سوال کرنا شروع کیا۔ کاش عدالت سے پہلے ہم ٹھیک ہو جائیں اور ہمیں سوالوں کے جواب
نہ دینے پڑے، ہمیں پہلے کہہ دیا جائے او خداوند کے مبارک بندے آ اور اس کی کلیسیا میں شامل ہو جا، او خداوند کی پیاری بندی، وفادار بندی آ اور خداوند کے لوگوں میں شریک ہو جا۔ ہم سے سوال جواب نہ کیے جائے۔ یسوع مسیح نے اسے درمیان میں کھڑا کیا اور کہا ہاں بیٹی بلوان ادھر آ جا۔ اب یسوع مسیح نے ان سے کوشچن کیا ہے، سنیے گا۔ الزام لگانے والوں سے جو لگانا چاہتے تھے ان سے کہا اور ان سے کہا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ وہ چپ رہ گئے۔ ہاں جی، سبت کے دن اچھائی کرنا یا بدی کرنا، دونوں میں سے کیا کرنا اچھا ہے؟ ہاں جی، اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ صرف سبت والے دن ہی اچھائی کرنی چاہیے، تو باقی 6 دن باقی 6 دن بھی ہمیں اچھائی ہی، لیکن سبت کا دن اس لیے خاص اس وقت تھا کیونکہ اس دن وہ اور کچھ کرتے نہیں تھے، صرف عبادت کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ اور خداوند نے کہا بتاؤ بھی اچھائی کرنا ہے یا برائی، اور وہ خاموش ہی رہ گئے، ان سے فیصلہ ہی نہیں ہوا ہاں اچھائی کرنی چاہیے یا برائی کرنی، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ سنیے گا، یاد رکھیے، الفاظ انسان کو مار دیتے ہیں لیکن روح زندہ کرتا ہے، بولے ہاللیلویا۔ روح زندہ کرتا ہے، اس لیے روح کو اپنی زندگی میں آنے دیجیے اور اقرار کرنا مت بھولیے۔ پہلا یوحنا، جلدی سے آئیے گا، ایک حوالہ آپ دیکھیں گے، یوحنا کا پہلا تھا، اس کا پہلا باب، اس کی 9ویں آیت۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر ہاتھ سوکھا، آج پتا چل گیا ہے کہ یار ہاتھ تو سوکھ گیا ہے، اس سوکھنے کی وجہ سے نہ دینے کا عمل ہو رہا ہے نہ لینے کا عمل ہو رہا ہے، تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کا بھی کوئی علاج ہونا چاہیے، اس کو درست کرنے کا بھی تو کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اور درست کرنے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور انہیں مانو اور معافی مانگو۔ یاد رکھیے، آسمان کے خدا کے حضور میں کیا گیا اقرار ہمیں دوبارہ سے بحال کر دیتا ہے اور سوکھے ہوئے ہاتھ دوبارہ سے ہرے ہو جاتے ہیں، بولے ہاللیلویا۔ یہ ہاتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہاتھ بحال ہو جاتے ہیں اور آسمان کا خدا ہمیں برکت سے بھر دیتا ہے۔ اقرار ضروری ہے۔ مانیے کہ آپ نے اقرار نہیں کیا جس کی وجہ سے برکات آنا رک گئی اور فل سٹاپ لگ گیا۔ اس نے ان کی سخت دلی، جب جواب نہیں نہ دیا، سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے یسوع غمگین ہو گیا۔ اس کا مطلب وہ جذبات رکھتا تھا۔ ہم غمگین بھی ہو سکتے ہیں اور ہمیں غصہ بھی آ سکتا ہے۔ ایک غصہ اور غمگینی، ان دونوں کا بڑا میل جول ہے۔ اکثر اوقات ہم جن چیزوں پر غمگین ہونا چاہیے ان پر نہیں ہوتے، اور اکثر ہم جن باتوں کے لیے غصہ کرنا چاہیے ان پہ غصہ نہیں کرتے۔ یسوع رائٹ غصہ کر رہا تھا، یسوع نے ان پر نگاہ کی اور غمگین ہو گیا، اور پھر غصہ ان پر آیا کہ یہ کیسی خدا کی بھیڑیں ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے دن میں اچھائی کرنی چاہیے یا برائی کرنی چاہیے۔ اور کاش وہ چلا اٹھتے، او مالک
खुदावंद के दिन में अच्छाई करना मुनासिब है, अच्छाई करना जरूरी है। तो यीशु मसीह उनको शाबाशी देते, लेकिन उन्होंने क्या खामोश ही हो गए। और जिन्होंने कहते ना खामोश होने को पंजाबी में क्या कहते हैं? अब बोलो, हाँ जी, चुप बैठ ली। और हाँ जी, सब कुछ हो गया। वाह वाह वाह, की हो गया? सब कुछ हो गया। और भाइयों को कोई और तजर्बा है? वो खामोश हो गए, वो बोले ही कुछ नहीं है को, बस सातों के खड़े हुए। यीशु को बड़ा गुस्सा है। इसका मतलब है जायज बातों पे गुस्सा आना चाहिए, और जब सवाल किया जाए तो उसका जवाब देना चाहिए। मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है जब जवाब नहीं देते हैं। जवाब दिया करें, आगे से बोलना करें, क्योंकि ताकि हम सीखे, बोलने वाले सीखते हैं, ठीक है। और उस आदमी से कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। यीशु मसीह ने कमांड की है, गौर से बात सुनिए। यीशु मसीह ने गुस्से से और गमगीन होकर उस शख्स से जिसका हाथ सूखा हुआ था, जो दरमियान में खड़ा हुआ था, हर एक की निगाह उस पर थी, हर एक शख्स उसकी तरफ देख रहा था। यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा, और उस बंदे ने यीशु मसीह की बातें सुनी, उन पर यकीन किया, यीशु मसीह का कलाम सुना और उस पर यकीन किया, और जिस हाथ ने काम करना छोड़ दिया था, यीशु के कहने से उसने वो हाथ बढ़ाया और वो हाथ ठीक हो गया, और उस हाथ ने काम करना शुरू कर दिया। उस हाथ की जिंदगी बहाल हो गई। और अगर आज आप पर ऐसी कोई बात खुली है तो आज अपने हाथ को दुरुस्त कर लीजिए। वो आपके हाथ को दोबारा से जिंदगी देने के लिए तैयार है। वो सिर्फ हाथ को ही नहीं, अगर दिल सूख गया है तो दिल को भी बहाल कर देगा। ज़हन सूख गया है, वो ज़हन को भी बहाल कर देगा। वो आपको सर से लेकर पांव तक रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी बहाल कर देगा। लेकिन आपको उसके कदमों में मानना, इकरार करना बहुत जरूरी है। अब ये हाथ बढ़ाने में भी तो फर्क है ना। पैदाइश की किताब में अम्मा ने भी एक हाथ बढ़ाया था, याद है किसी को? क्या हाथ बढ़ाया था? अम्मा माने क्या हाथ बढ़ाया था? फल खाने के लिए। केड़ा जबानी बात, वो मना किया हुआ फल खाने के लिए हाथ बढ़ाया। आज जो सूखे हुए हाथ है ना, वो हाथ बढ़ते जरूर है, लेकिन बढ़ते उन कामों के लिए हैं जो मना किए गए हैं। मारना से हाथ ऐसे बदे होते हैं, उंगली दिखाने के लिए, ओ हसद करने के लिए, ऐसे ऐसे हाथ बढ़े हुए हैं। लेकिन प्यार करने के लिए, हाथ थामने के लिए कोई नहीं, कोई हाथ नहीं है। उठा खड़ा करने के लिए कोई हाथ नहीं है। आप कौन से हाथ बनना चाहते हैं? हवा वाला हाथ जो नाफरमानी के लिए बढ़ा, या खुदा के लोगों वाला हाथ जिन्होंने बहुत कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, आपके लिए और आपके लिए और आपके लिए और मेरे लिए। और उसने कहा बहुतों को झपट कर आग में से निकाल लो। और अगर आपका हाथ राइट वे में जाएगा तो बहुतों की जिंदगी बचेगी। अगर आपका हाथ राइट वे में बढ़ेगा तो बहुतों की मदद होगी। और अगर आपका हाथ गलत काम के लिए बढ़ा तो ना आप खुद काम के रहेंगे, ना आपका हाथ काम के काबिल रहेगा, बल्कि आप खराब से खराब तर होते चले जाएंगे। अजीजों, आइए अपना हाथ इब्लीस की तरफ बढ़ाने की बजाय
आसमान की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। और याद रखें, जब आप अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाते हैं तो यीशु मसीह की ज़ात अक़दस ऊपर से आपके लिए अपना हाथ बढ़ाकर, आप पानी में डूब रहे हैं, आपको निकाल लेती है। आप परेशानी में हैं, आपको निकाल लेती है। आपकी टेंशनों को दूर कर देती है, आपकी बीमारियों को दूर कर देती है, आपके कर्ज को उतार देती है और आपको बहाल करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अगर हाथ आसमान की तरफ बढ़े हैं, अगर खुदा की तरफ बढ़े हैं, सूखे हुए हाथों के साथ आप खुदा के हुजूर से ये बरकत हासिल नहीं कर सकते। सो आइए अपने हाथ राइट वे में बढ़ाएं ताकि आसमान खुले और यीशु मसीह की कुदरत हमारी जिंदगियों में कसरत से जारी रहे। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और